یہ میری زندگی کی بہت غیر تکمیل شدہ خواہش تھی۔ اب مجھے زندگی سے کسی اور چیز کی تمنا نہیں تھی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو میں اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دیتا۔ ایک روز بہت زور کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی دریائے نیل دگیانی پر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح کا حادثہ شاید دوسروں کے ساتھ تو ہو سکتا تھا، لیکن میرا مقدر کاتب تقدیر نے اس قسم کی آفات سے صاف رکھا تھا۔ لیکن میرے سب باغ، گھر بار اور بچے اس بلائے ناگہانی کی نظر ہو گئے۔ میری تمام املاک دریائے برد گئی اور مجھے مجبوراً کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنا پڑا۔ اور آج میں ہودیبان اس تمام حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجانے خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں جب تک وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اس کے حصول پر قادر ہے۔ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ کچھ کھو دیں گے جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تقدیر اسی نے لکھی ہے جس نے ہم سے قبل آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھی تھی۔ اور اگر یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں تو کوئی خوف ہمارے دل میں جگہ نہیں پال سکتا۔ ہودیبان کے چہرے پر سکون تھا، اسے اپنی جائیداد اور اولاد کے جانے کا غم نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آگ کے گرد حلقہ جماتے تو ہودیبان ریت کے طوفان سے ایک دوسرے کو خبردار کرتے یا صحرا کی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا پراسرار نقاب پوش اونٹوں سواروں سے ہوتا۔ ان کا کام قافلے کے راستے کی نگہبانی تھا۔ وہ قافلے والوں کو رہزنوں اور ڈاکوں کی موجودگی سے خبردار رکھتے تھے۔ وہ جس طرح خاموشی سے صحرا میں سے ظاہر ہوتے تھے، اسی طرح چپکے سے غائب ہو جاتے تھے۔ ان کے سیاہ لباس میں سے صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھی۔ ایک رات ہودیبان آگ کے الاؤ کے قریب آیا جہاں لڑکا اور انگریز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ افواہ ہے کہ صحرا میں دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ سن کر تینوں خاموش ہو گئے۔ لڑکے کو ایسا لگا جیسے فضا میں گہرا خوف پھیل گیا ہو۔ ایک دفعہ پھر اسے ایسی زبان کا احساس ہوا جو الفاظ بے نیاز تھی، عالمگیر زبان۔ انگریز نے ہودیبان سے استفسار کیا کہ کہیں وہ خطرے میں تو نہیں؟ صحرا میں صرف اندر آنے کا راستہ ہے، ہودیبان نے جواب دیا، اور جب واپس جانے کا راستہ مسود ہو تو انسان کو آگے جانے کے لیے بہتر راستے کی فکر ہونی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مکتب آپ کو قافلے کی طرف توجہ دینی چاہیے، لڑکے نے انگریز سے کہا۔ قافلہ رکاوٹوں سے گزرنے کے لیے کئی چکر کاٹتا ہے، مگر اس کا رخ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف ہی رہتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ کتاب کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ صحرا میں قافلہ۔ انگریز بولا۔ قافلے نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دن تو اس سے قبل بھی خاموش ہوتے تھے، مگر اب رات کو بھی پڑاؤ پر مکمل سکوت طاری ہوتا تھا۔ پھر ایک دن سردار نے حکم دیا کہ اب پڑاؤ میں آگ روشن نہیں کی جائے گی۔ اس طرح جنگجو قبائل کو قافلے کی آمد کا علم ہونے کا اندیشہ تھا۔ اب جب بھی پڑاؤ ہوتا تو جانوروں کو ایک دائرے کی صورت میں باندھ دیا جاتا اور درمیان میں انسان ہوتے تھے، اور پڑاؤ کے چاروں اطراف میں محافظ بھی تعینات کیے جاتے تھے۔ ایک رات جب چاند صحرا کی ریت پر اپنی سحر انگیزی چاندنی پھینک رہا تھا تو لڑکے نے انگریز کو اپنی کہانی سنائی۔ انگریز بالخصوص کرسٹل کی دکان اور کعبہ خانے کی کامیابی سے متاثر ہوا۔ یہی اصول تمام امور میں کار فرما ہے۔ لڑکے کی بات ختم ہونے پر انگریز بولا۔ کیمیا گری کی زبان میں سے کائنات کی روح کہا جاتا ہے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے کچھ تمنا کرتا ہے تو وہ کائنات کی روح کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہی مثبت عمل ہے، اور یہ صرف انسان نہیں ہے کہ جس میں روح ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات یا جانور، سب میں روح ہے۔ کائنات میں مسلسل تغیر کار فرما ہے، گویا کہ کائنات ایک زندہ جاوید حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں روح کار فرما ہے۔ ہم بھی اس روح کا ایک جز ہیں، شاید اسی لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہ روح ہماری بھلائی کے لیے مصروف عمل ہے۔ شاید کرسٹل کی دکان میں تم نے محسوس کیا ہوگا کہ گلاس تک تمہاری جدوجہد تمہاری معاونت کر رہے تھے۔ لڑکا چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے پہلے چاند کو دیکھا، پھر دودھیا ریت پر نظر جماتے بولا، میں نے صحرا کے بیچوں بیچ قافلے کو بغور دیکھا۔ قافلے اور صحرا کی یہ ایک ہی زبان ہے، اس لیے صحرا قافلے کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ مسلسل دیکھ رہا تھا کہ قافلے کا ہر قدم اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر تھا۔ یہ نہیں، اگر یہ ایسا ہے تو ہم صرف نخلستان تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس قافلے میں محض اپنی جرأت مندی کے زور پر چل رہے ہوتے تو ہمیں اصل حقیقت کا علم ہی نہ ہوتا، اور شاید یہ سفر بھی تکلیف دہ ہوتا۔ دونوں خاموشی سے چاند کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور یہ نشانیوں کا جادو ہے، لڑکا سکوت توڑتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہودیبان بظاہر بے نشان صحرا میں راستہ تلاش کرتے ہیں، اور اس طرح قافلے کی روح صحرا کی روح سے ہم کلام کرتی ہے۔ مجھے بھی قافلے کی اتنی گہرائی سے مشاہدہ کرنا چاہیے، انگریز بولا۔ اور مجھے تمہاری کتابوں کا، لڑکے نے جواب دیا۔ وہ بہت ہی عجیب غریب کتابیں تھیں، ان میں پارے، نمکیات، اسادوں، بادشاہوں کا ذکر تھا، اور سب کچھ لڑکے کی فہم سے بہت اوپر کی باتیں تھیں۔
اسے ایک چیز تمام کتب میں مماثل نظر آئی۔ سب میں ایک نظریہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز کی بنیاد ایک ہی ہے۔ ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کیمیا گری کا اصل گر صرف چند سطور میں مرکوز ہے اور یہ ایک پخراج کی تختی پر لکھی ہوئی تحریر تھی۔ اسے پخراج کی تختی کہتے ہیں، انگریز نے اسے بتایا۔ انگریز کی خوشی ہوئی کہ بالآخر وہ بھی لڑکے کو متاثر کر سکا تھا۔ اگر کیمیا گری کا علم اتنا ہی مختصر ہے تو پھر ہمیں اتنی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا تاکہ ہم ان چند سطروں کو سمجھ سکیں۔ انگریز نے جواب دیا، لیکن اسے خود بھی یقین نہ تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ لڑکے کو سب سے زیادہ دلچسپ وہ کتاب لگی جس میں مشہور کیمیا گروں کی کہانیاں تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تلاش میں گزار دی تھی کہ وہ دھات کو مصفا کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر دھات کو کئی سال تک گرم کیا جائے تو وہ اپنی انفرادیت خصوصیات کو ترک کر دیتی ہے اور نتیجتاً کائنات کی روح سامنے آ جائے گی، اور کائنات کی اس طرح روح کی مدد سے وہ دنیا میں ہر چیز کی حقیقت جان سکیں گے، کیوں نہ کہ ان کے خیال میں کائنات کی ہر شے کی ایک ہی زبان تھی۔ وہ اس دریافت کو کار عظیم کا نام دیتے تھے، اور یہ جز مایا اور جز ٹھوس ہے۔ کیا صرف انسان اور نشانیوں کا تجربہ کائنات کی زبان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ تمہیں ہر شے کو آسانی سے لینے کا خبت سوار ہے، انگریز نے تلخی سے جواب دیا، جبکہ کیمیا گری انتہائی سنجیدہ کام ہے۔ ہر قدم استادوں کے نقش قدم پر ہونا چاہیے۔ لڑکے نے پڑھا تھا کہ کار عظیم کے مایا حصے کو آب حیات کہتے ہیں اور یہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور انسان جوان بھی رکھتا ہے، جبکہ ٹھوس حصے کو سنگ فلسفہ کہتے ہیں۔ سنگ فلسفہ اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا، انگریز نے بتایا۔ کیمیا گروں نے سالہ سال لیبارٹریوں میں صرف کیے، وہ آگ کا مشاہدہ کرتے رہے جس سے دھات کی تغیر ہوتی تھی۔ انہوں نے آگ کے قریب اتنا وقت گزارا کہ تمام دنیاوی خواہشات سے ان کا پیچھا چھوڑ جائے۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ مادے کی صفائی کرتے کرتے وہ خود بھی تمام دنیاوی خواہشات کی علائشوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ لڑکے کو فوراً کرسٹل فروش کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا، لڑکے کے لیے کرسٹل کی صفائی ایک اچھا عمل ہے، اس طرح اس کے دل سے بھی منفی خیالات سے صفائی ہو جائے گی۔ لڑکے کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کیمیا گری انسان اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے، اور انگریز نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، سنگ فلسفہ اور بھی حیران کن خصوصیات ہیں۔ اس پتھر کا ایک ذرہ دھات کی کثیر تعداد کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ لڑکا کیمیا گری میں دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی محنت کے بعد ہر شے کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ اس نے اب تک کئی ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا تھا جنہیں اس میں کمال حاصل تھا، ہیل، ویٹنس، ایلس اور گیبر۔ ان لوگوں کی کہانیاں بہت متاثر کن تھیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے طویل سفر کیے، دانا لوگوں سے رہنمائی لی، سخت محنت کے بعد آب حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب لڑکے نے کار عظیم کے حصول کے بارے میں سوچا تو اسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ کتابوں میں چند ڈرائنگ تھی اور کوڈ ورڈ میں کچھ ہدایات اور نہ سمجھنے والے الفاظ کا مجموعہ۔ نہ جانے یہ لوگ اتنے مشکل پسند کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے انگریز سے پوچھا۔ تاکہ اس کو صرف وہ لوگ سمجھ سکے جنہیں اس کی ضرورت ہے، انگریز نے جواب دیا۔ اگر ہر شخص دھات کو سونے میں بدلنے کا فن سیکھ لے تو پھر سونے کی قدر و قیمت کسی عام دھات سے زیادہ نہیں رہے گی۔ جو لوگ ثابت قدمی اور لگن سے اس کی تلاش کرتے ہیں، صرف وہ لوگ کار عظیم حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اور میں بھی اسی مقصد کے لیے صحرا کے بیچوں بیچ موجود ہوں۔ میں یہاں ایک کیمیا گر کی تلاش میں آیا ہوں جو ان کوڈ ورڈ کو حل کرنے میں میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ کتابیں کب لکھی گئی؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کئی صدیاں قبل، لیکن اس وقت تو کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا، لڑکا بولا، اس لیے ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ عام لوگ کیمیا گری کا ہنر سیکھ سکیں۔ تو پھر اس کی زبان اتنی مشکل کیوں رکھی گئی؟ انگریز کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر ایک دن لڑکے نے تمام کتابیں انگریز کو واپس کر دیں۔ کیا تم نے کچھ سیکھا؟ انگریز نے پوچھا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ کائنات کی ایک روح ہے، جو کوئی اس روح کو سمجھ لے گا وہ عالمگیر زبان پر بھی دسترس حاصل کر لے گا، اور کئی کیمیا گروں نے اپنی منزل کا صحیح تعین کیا، وہ آب حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سب کچھ اتنا ہی سادہ، آسان اور مختصر ہے کہ اسے محض پخراج کی ایک تختی پر لکھا جا سکتا ہے۔ انگریز کو بہت مایوسی ہوئی کہ اس کی سالوں کی محنت، طلسماتی نشانات، عجیب و غریب الفاظ اور لیبارٹریاں کچھ بھی لڑکے کو متاثر نہیں کر سکا۔ اس نے سوچا کہ لڑکے کی روح بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے وہ کچھ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس نے اپنی کتابیں واپس لی، انہیں صندوق میں بند کر دیا۔ بہتر ہے کہ میں صرف قافلے کا نظارہ کروں، اس نے تلخی سے کہا، کیوں کہ میں ان کتابوں سے کچھ سیکھنے میں ناکام رہا۔ ہر ایک کا سیکھنے کا اپنا انداز ہے، لڑکے نے اپنے آپ سے کہا۔ میرا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس طرح کا طریقہ مجھ سے، مگر ہم دونوں کو اپنی منزل کی تلاش ہے۔
اب قافلے نے دن اور رات سفر کرنا شروع کر دیا۔ نقاب پوش اب زیادہ جلدی نظر آنے لگے۔ ادیبان نے لڑکے کو بتایا کہ قبائل کے درمیان جنگ طول پکڑ چکی ہے، اب نخلستان تک پہنچنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ جانور تھک چکے تھے، انسان خاموش تھے۔ خاموشی رات کو اور بھی شدید ہو جاتی تھی۔ اونٹوں کی آواز جو اس سے قبل محض ایک اونٹ کی آواز کا درجہ رکھتی تھی، اب قافلے والوں کے لیے خوف کا باعث بنتی جاتی تھی، کیوں نہ کہ خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی تھی، یعنی حملے کا اعلان۔ ادیبان بظاہر جنگ سے لاتعلق لگتا تھا۔ ایک رات جب وہ دونوں کھجوریں کھا رہے تھے تو ادیبان بولا، میں زندہ ہوں۔ جب میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو صرف کھانے کے بارے میں سوچتا ہوں، اور جب سفر کر رہا ہوتا ہوں تو صرف سفر کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اگر مجھے لڑنا پڑ گیا تو میرے لیے آج کے دن مرنا بھی ایسا ہوگا جیسے کہ کسی اور روز۔ نہ تو مجھے اپنے ماضی سے کوئی سروکار ہے، نہ مستقبل سے مجھے فکر ہے، تو صرف اپنے حال کی۔ اگر انسان صرف اپنے حال پر توجہ دے تو انسان بہت خوش رہ سکتا ہے۔ پھر اسے صحرا میں بھی زندگی نظر آتی ہے، اسے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، اور قبائل کے درمیان لڑائی کو ایک خوفناک عمل محسوس ہونے کی بجائے انسانی جبلت کا ایک عمل لگتی ہے۔ زندگی ایک جشن بن جاتی ہے، کیوں نہ کہ زندگی صرف لمحہ موجودہ کا ہی تو نام ہے۔ وہ 2 رات بعد لڑکا اپنے بستر درست کر رہا تھا تو اس کی نظر اس ستارے پر پڑی جس کو دیکھ کر قافلہ اپنی سمت کا اندازہ کرتا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے افق نیچے اتر آیا ہو، کیوں نہ کہ اب اسے صحرا میں بھی ستارے نظر آنے لگے تھے۔ یہ نخلستان ہے، ادیبان بولا، تو پھر ہم ابھی وہاں کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے جب پوچھا۔ کیوں نہ کہ ہمیں آرام کرنا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی لڑکا بھی نیند سے جاگا تھا۔ اس کے سامنے جہاں رات کو ستارے نظر آتے تھے، وہاں کھجور کے درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تحت نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ بالآخر ہم پہنچ ہی گئے، انگریز نے بولا، لیکن لڑکا خاموش تھا۔ وہ صحرا کی خاموشی کا عادی ہو چکا تھا، اس کے لیے محض درختوں کا نظارہ ہی کافی تھا۔ اس کا سفر بھی بہت طویل تھا، اور کسی دن یہ صبح صرف ماضی کا حصہ ہوگی، لیکن آج یہ لمحہ موجود تھا، ایک جشن، جیسا کہ ادیبان نے کہا تھا۔ وہ اس لمحہ موجودہ میں جینا چاہتا تھا، ماضی کی پشیمانی اور مستقبل کی فکر بلا کر۔ گرچہ ایک دن کھجور کے درختوں کا منظر محض ایک یاد ہوگا، مگر اس وقت یہ علامت ہے پانی کی راحت افزا سایہ پر جنگ سے پناہ کی۔ وقت زرکند لگا کر دوڑتا ہے، اور ایسا ہی قافلے بھی کرتے ہیں، کیمیا گر نے سوچا۔ وہ سینکڑوں انسانوں اور جانوروں کے قافلے کو نخلستان میں داخل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ لوگ آنے والوں کو چیخ کر خوش آمدید کہہ رہے تھے، دھول کے بادل نے سورج کو ڈانپ لیا تھا، اور بچے نئے آنے والوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کیمیا گر نے دیکھا کہ قبیلے کا سردار قافلے کے سردار سے گلے مل رہا تھا، اس سے سفر کے حالات پوچھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیمیا گر کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس سے قبل بھی کئی قافلوں کو آتے جاتے دیکھا تھا، مگر صحرا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ صحرا کی اس ریت پر شہنشاہ بھی گزرے تھے اور گدھا بھی۔ صحرائی ٹیلے ہوا کی طاقت سے اپنی جگہ تو ضرور بدلتے تھے، مگر یہ ریت ویسی کی ویسی ہی تھی جیسے وہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ کئی ہفتے کے تھکا دینے والے سفر اور صحرا کی یکسانیت کے بعد نخلستان کا سبزہ دیکھ کر اہل قافلہ کے چہرے پر کھلنے والی رونق اسے ہمیشہ طمانینت بخشتی تھی۔ شاید خدا نے صحرا اسی لیے بنایا تھا کہ لوگ کھجور کے درخت کی قدر کریں، کیمیا گر نے سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا انسان بھی تھا جس کو اس نے بہت کچھ راز سکھانے تھے۔ اس نے اس انسان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی تجربہ کار نگاہیں یقیناً اس انسان کو پہچان لے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی اتنا ہی قابل ہوگا جیسا کہ اس سے قبل اس کے شاگرد تھے۔ لڑکے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نخلستان جیسا کہ کبھی اس نے جغرافیہ کی کتاب میں دیکھا تھا، محض کھجوروں کے چند درختوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اسپین کے کسی بھی قصبے سے زیادہ وسیع تھا۔ نخلستان میں 300 کنویں، 50,000 کھجور کے درخت اور بے شمار خیمے تھے۔ یہ تو کوئی الف لیلا کی کہانیوں کا منظر لگتا ہے۔ برطانوی جو کیمیا گر سے ملنے کے لیے بے قرار تھا بولا، وہ دونوں بچوں میں گرے ہوئے تھے جو اشتیاق سے نئے آنے والے جانوروں اور لوگوں کو دیکھ رہے تھے، بڑھ جاننا چاہتے تھے کہ قافلے والوں نے جنگ کا کوئی منظر دیکھا تو نہیں، جبکہ عورتیں کپڑوں اور زیورات اور قیمتی چیزوں پتھروں کی خریداری میں دلچسپی رکھتی تھی۔ صحرا کا سکوت اب محض ماضی کی یاد تھا۔ چاروں طرف لوگوں کی آوازیں تھیں جو خوشی سے ہنس رہے تھے اور کچھ چیخ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ کسی روحانی دنیا سے یکدم زمین پر آ گئے ہوں۔ صحرا میں سفر کے دوران وہ لوگ بہت احتیاط برت رہے تھے۔ ابو دیبا نے بتایا کہ نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آبادی کے اکثر بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ نخلستان پورے صحرا میں موجود تھے، مگر قبائل صرف صحرا میں لڑائی لڑتے تھے اور نخلستان کو پناہ گاہ کا درجہ حاصل تھا۔